بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج پورے پاکستان میں تحریک لبیک کی طرف سے شٹر ڈاؤن کال کا اعلان تھا۔ اچھا، پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے جگہوں میں، بڑے بڑے شہروں میں عوام نے بھرپور تعاون کیا تحریک لبیک کے ساتھ، لیکن کچھ ایریے ایسے بھی تھے جس میں عوام نے، دکانداروں نے، تاجروں نے تحریک لبیک کے اوپر احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ آپ سنو گے تو آپ بھی میری طرح دکھ کا اظہار کرو گے کہ یار یہ ہماری پاکستان کی عوام کیسی ہے۔ سب سے پہلے اگر اوورال تحریک لبیک کے احتجاج کا اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر میں، پنجاب تو بالکل بازی لے گیا، لیکن کراچی میں، اس کے علاوہ کوئٹہ میں، بہت ساری جگہ میں ویڈیوز آ رہی تھی، پورے بازار کے بازار بند تھے۔ کچھ ایریے ایسے تھے کہ جہاں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت صبح بازار ہی نہیں کھولا۔ کچھ ایریے ایسے تھے کہ جہاں تحریک لبیک کے کارکن یعنی کہ ان سے دکانیں بند کرا رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ اپنے لیے آواز اٹھاؤ، لوگ دکانیں بند کر رہا تھا۔ جن میں بڑے بڑے شہر ہیں، میں اپنے شہر کی بتاؤں گا تو یقین کر آپ بھی حیران ہوئیں گے کہ یار پاکستان کی عوام کیسی ہے، کیا اس کا کوئی پاکستانی عوام کا کوئی مستقبل ہے؟ لیکن سب سے پہلے اوورال کی بات کریں کیونکہ تحریک لبیک نے فرسٹ ٹائم احتجاج کی کال دی تھی اور ملک گیر احتجاج کا اعلان تھا۔ تو ہر بڑے شہر میں، فیصل آباد کے، گھنٹہ گھر کے 18 بازار بند تھے، لاہور میں دیکھو، انارکلی بازار دیکھو، جتنے بڑے بڑے بازار ہیں، کپڑے کی مارکیٹیں دیکھو۔ میں اگر گنتی کروں جہاں جہاں سے ویڈیوز آ رہی تھی تو اس میں چیچا وطنی ہو گیا، میاں چنو ہو گیا، ٹوبا ٹیکسنگ ہو گیا، جھنگ ہو گیا، سرگودا، اٹک۔ اچھا، آپ چلے جائیں منڈی بہاولدین میں بہت زبردست قسم کی یعنی کہ ہڑتال تھی۔ تو ہر بڑے شہر میں، کراچی نمبر لے گیا، ہر جگہ میں بڑے بڑے احتجاج کیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے تو تحریک لبیک کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن جن علاقوں میں تحریک لبیک کے اوپر بازاروں میں جو دکاندار ہیں یا تاجر ہیں، ان لوگوں نے بہت بڑا احسان بھی کیا۔ جیسے کہ میاں والی کی میں بات کروں تو میاں والی کی عوام نے تحریک لبیک کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ زندگی بھر کسی کو نہیں بھولے گا۔ وہ کیا کہ تحریک لبیک کے لوگ آتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ دکانیں بند کرو۔ وہ دکانیں بند کرتے ہیں، جو ہی وہ آگے نکل گئے پیچھے دکانیں کھول دیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر وہ احسان کر رہے ہیں۔ اس میں تحریک لبیک کا فائدہ ہے، انہی کی بچوں کا فائدہ ہے، ان کے مستقبل کا فائدہ ہے۔ ڈیلی خالی دکان میں بیٹھ کے حکومت کو گالی نکالتے ہیں، حکمرانوں کو گالی نکالتے ہیں، طرح طرح کے بکواسات کرتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے احتجاج کی کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، ان کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم جو مہنگائی کر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لیکن وہاں ان کی غیرت بالکل دم توڑ جاتی ہے۔ جو بھی احتجاج کی کال تحریک لبیک نے دی ہے تو ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ شٹر بند کر کے، جس طرح عمران خان نے کشمیر کے اوپر احسان کیا تھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے ان کے لیے احتجاج کرنے کے لیے، جس طرح عمران خان نے احسان کیا، اس طرح پاکستانی عوام تحریک لبیک کے اوپر یعنی کہ وہ احسان کر رہی ہے۔ اگر آپ میری ریگولر ویڈیو دیکھتے ہو تو یقین کریں کہ اس عوام کی بے حسی اور اس کی بے شرمی دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا میں دیکھو نا کہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو اس کے اوپر سب آدمی سیلفی بنا رہے ہیں، تو ایسے پاکستانی قوم کے اوپر خوشی منانی چاہیے جہاں یہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، مہنگائی پڑ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ مولوی آ گئے جی، مولوی آ گئے۔ ان کو ملتی ہے ایم کیو ایم جیسے آدمی کہ جو بھی آدمی دکان کھولے اس کو ادھر ہی لمحہ پالو، ان کے رات کو شناختی کارڈ جمع کر لو، پھر یہ پاکستانی قوم اس یعنی قابل ہے۔ لیکن یقین مانے کہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ایسی پاکستانی قوم کے اوپر۔ تو برکت ناظرین، کل یعنی کہ اگر اوورال دیکھا جائے تو بہت بڑی کام تھی۔ کل شام کو جو حافظ سعد رضوی صاحب نے جی این این کو انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں بہت زبردست باتیں کی تھیں۔ اس کی باتوں سے ایک تو یہ لگتا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے، یہ ہماری شروعات ہے، اس کے بعد ہم دیکھو گے ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، حکومت کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کس چیز کا اعلان کرتے ہیں، آگے وہ مزید جس کو کنٹینیو کرتے ہیں، کب کا اعلان کرتے ہیں وہ تو سامنے آئے گا۔ لیکن اب تحریک لبیک الحمدللہ کہ عملی طور پہ 100% وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، میدان میں آ چکی ہے۔ اب وہ پہلی کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے کے اوپر احتجاج کر کے وہ خاموش ہو جاتی ہے، اب وہ خاموش نہیں ہوگی، یہ بہت اچھی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ آج جو ہڑتال ہوئی تھی سب جگہ کے ہم دیکھ رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوئی آج کے دن، وہ خوشی ہوئی کہ صبح جب ہم نے دیکھا کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل شعیب جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے
کہ اداروں کے خلاف عوام کو بھڑکانا، بغاوت کروانا، یعنی غداری کے الزام میں اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو مجھے بابا جی کا وہ کلپ یاد آ گیا کہ یا اللہ ان کو گن لے، ان کو کلا کلا کر کے ذلیل کرنا۔ جب تحریک لبیک احتجاج کر رہی تھی فرانسیسی سفیر کے وقت، تو یہی شعیب تھا معید زادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمارے نوجوان ان کے اوپر گولی نہیں چلاتے، یہ نہیں کرتے، تو حکومت مجبور ہو گئی، کیونکہ اس ٹائم اس کے باپ کی حکومت تھی نا، عمران خان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ ان کو پکڑو، ان کو ٹانگوں پہ ڈنڈے مارو، ان کو اتنی مار دو، اور وہ سب ہنس رہے تھے۔ معید پیرزادہ بے شرم ہو گیا، جتنے وہاں جو ہوسٹ گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے سب ہنس رہے تھے، اور یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا جو شعیب بے شرم ہے۔ تو رات کو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ گرفتاری سے کیا ہوگا؟ ان سب کا احتساب انشاءاللہ تحریک لبیک کرے گی۔ انشاءاللہ جب بھی تحریک لبیک آئے گی، اصل جو ان کا احتساب ہے نا، وہ تحریک لبیک کرے گی۔ یہ ویسے پوری عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کوئی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ عمران خان کے دور میں نون لیگ کے کتنے آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈالا، کوئی کسی کو 15 دن، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 2 مہینہ، سب عدالتوں سے باہر آ گئے۔ پھر اب عمران خان کی حکومت چلی گئی، نون لیگ کی پی ڈی ایم کی آ گئی، یہ بھی کبھی شیخ رشید کو پکڑتے ہیں، کبھی یعنی کہ شہباز گل کو پکڑتے ہیں، کبھی فواد چودھری کو پکڑتے ہیں، کبھی کس کو پکڑتے ہیں، وہ چوتھے دن باہر آ جاتا ہے۔ بس عوام بھی خوش ہو جاتی ہے کہ بھائی اس نے پکڑ لیا، لیکن وہ ان کے خلاف کوئی صحیح کارروائی نہیں ہو رہی۔ کارروائی انشاءاللہ میرے رب پروردگار کو منظور ہوگا تو تب ہوگی جب تحریک لبیک کی حکومت آئے گی۔ جس طرح علامہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ ہماری حکومت آئے گی تو تب پتہ چلے گا، ابھی تو شیخ رشید آپ کو اپنوں کا کندھا لگائے، اپنوں کا دھکا لگائے، جب آپ کو تحریک لبیک کا دھکا لگے گا پھر آپ کو معلوم پڑے گا۔ باقی آج احتجاج کے حوالے سے جو میڈیا کا کردار تھا وہ انتہائی شرمناک تھا، ایسی ہی ہم امید رکھتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ اور حافظ سعد رضوی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جو تقریر میں میڈیا کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ بھائی اچھی بات ہے آپ ہم کو نہیں دکھاؤ، آپ دکھائیں گے نہیں، جب پارلیمنٹ کے باہر تحریک لبیک والے پہنچ جائیں گے پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ بھئی یہ تو لبیک والے آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، میڈیا کا کردار تھا شرمناک تھا، کہیں نہیں دکھا رہے تھے، چاہے وہ سما ٹی وی ہے، جیو نیوز والے دکھا رہے تھے کہ جی کہیں کہیں ہوٹل بند ہیں، معمولی ہڑتال ہے، یا وہ سما نیوز والے کہتے ہیں کہ جی مذہبی جماعت کی یعنی کہ احتجاج ہے، وہ تحریک لبیک کا نام ہی لینا نہیں جانتے۔ تو اس سے ناظرین یہ بات تو واضح ہے کہ تحریک لبیک سے ہر آدمی خوف زدہ ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سب چور، ڈاکو، مغرب کے غلام، مغرب کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ سچے عاشقان رسول کی اگر حکومت آ گئی تو عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور ہماری تو کوئی کہیں بچت نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ان کا نام لیا جائے، ان کی پبلسٹی کی جائے، لیکن انشاءاللہ آئے گی۔ اب سعد رضوی صاحب عملی طور پر گراؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ جو فیوچر ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔